بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس پراثر قرآنی نشست میں ہم سورہ انفال کی آیات 31 سے 33 تک کا ترجمہ اور تفسیر سمجھیں گے۔ یہ آیات ہمیں کفار مکہ کے طرز عمل، ان کی ہٹ درمی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عذاب کے اہم اسباق سکھاتی ہیں۔ آئیے غور سے سنتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو سنوار سکیں۔ چلیں آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت کلام سے۔ اب سب سے پہلے ہم ان آیات کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب پڑھی جاتی ہے ان پر ہماری آیات، قَالُوا، تو کہتے ہیں، قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ، تو کہیں ہم سن چکے اگر ہم چاہیں، لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، تو ہم بھی ایسا کہہ لیں، إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یہ تو کچھ بھی نہیں مگر پچھلے لوگوں کے قصے اور کہانیاں ہیں۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، اور جب وہ کہنے لگے کہ یا اللہ، یا کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر یہی دین حق ہے تیری طرف سے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم پر برسا دے پتھر آسمان سے، أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یا لا دے ہم پر کوئی عذاب دردناک۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور اللہ ہرگز عذاب نہ کرتا ان پر جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ اس حالت میں بھی ان کو عذاب دینے والا نہیں جب وہ استغفار کرتے ہوں۔ 31ویں اور 32ویں آیتوں میں اسی دارالندوہ کے ایک شریک نضر بن حارث کی ایک بیہودہ گفتگو، اور 33ویں آیت میں اس کا جواب مذکور ہے۔ نضر بن حارث چونکہ تجارت پیشہ آدمی تھا، مختلف ملکوں کے سفروں میں یہود و نصارہ کی کتابیں اور ان کی عبادتیں دیکھنے کا بار بار اتفاق ہوتا تھا ان کو، اس لیے جب اس نے قرآن کریم میں پچھلی امتوں کے حالات سنے تو کہنے لگا، قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یعنی یہ باتیں تو ہماری سنی ہوئی ہے، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اور جب بعض صحابہ نے اس کو لاجواب کیا کہ اگر تم ایسا کلام کہہ سکتے ہو تو پھر کہتے کیوں نہیں، جبکہ قرآن نے حق و باطل کا فیصلہ اس پر رکھ دیا ہے اور پوری دنیا کو یہ چیلنج دیا ہے کہ اگر خلاف کرنے والے اپنے بات میں سچے ہیں تو قرآن کی ایک چھوٹی سی صورت ہی کی مثال ہمیں پیش کر دے، اور خلاف میں سردر کی بازی لگانے والے، مال و اولاد قربان کرنے والے سب مل کر بھی ایک چھوٹی سی صورت قرآن کے مقابلے میں پیش نہ کر سکے، تو اب یہ کہنا کہ ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کلام کہہ سکتے ہیں ایک ایسی بات ہے جو کوئی غیرت مند آدمی نہیں کہہ سکتا۔ پھر جب نضر بن حارث سے صحابہ کرام نے اس کلام الہی کا حق ہونا بیان کیا تو اپنے غلط مذہب پر پختگی دکھلانے کے لیے کہنے لگے، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارہ، یعنی اے اللہ اگر یہی قرآن آپ کی طرف سے حق ہے تو ہم پر پتھر برسا دیجئے یا کوئی دوسرا سخت عذاب نازل کر دیجئے۔ تو قرآن کریم نے خود اس کا جواب دیا، پہلے ارشاد فرمایا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، یعنی اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے میں ہوتے ہوئے ان پر عذاب نازل کر دے، کیونکہ اول تو سبھی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ جس بستی میں وہ موجود ہو اس پر اس وقت تک عذاب نازل نہیں فرما دے جب تک اپنے پیغمبروں کو وہاں سے نکال نہ لے۔ تو خلاصہ جواب کا یہ ہوا کہ تم تو قرآن اور اسلام کی مخالفت کی وجہ سے اسی کے مستحق ہو کہ تم پر پتھر برسائے جائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے میں موجود ہونا اس عذاب سے مانع ہے۔
امام ابن جریر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آیت کا یہ حصہ اس وقت نازل ہوا جب کہ آپ مکے میں موجود تھے۔ پھر ہجرت مدینہ کے بعد آیت کا دوسرا حصہ یہ نازل ہوا، وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، یعنی اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کرنے والے نہیں جبکہ وہ استغفار کرتے ہیں۔ مراد اس سے یہ ہے کہ آپ کے مدینہ شریف چلے جانے کے بعد اگرچہ عذاب عام کا یہ معنی رفع ہو گیا کہ آپ وہاں موجود تھے، مگر اس وقت بھی ایک معنی عذاب کا یہ موجود رہا کہ بہت سے ضعفاء مسلمین جو ہجرت نہ کر سکتے تھے مکے میں رہ گئے تھے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہتے تھے، ان کی خاطر سے اہل مکہ پر عذاب نازل نہیں کیا گیا۔